بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ عزیزان محترم، آج ہم 3 اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ نمبر 1، روح کیا ہے؟ نمبر 2، ہمارے فوت ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اور نمبر 3، فوت شدگان سنتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں ہم آج سنیں گے۔ سب سے پہلی بات، روح کیا ہے؟ عزیزان محترم، روح ایک لطیف، انتہائی نرم وجود رکھتی ہے۔ اس پر 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے، کافروں کی روح جب جسموں سے نکال کر آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں تو قرآن پاک میں ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء۔ ان کافروں کی روحوں کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، آسمان دنیا کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، بلکہ ادھر ہی سے ان کی روحوں کو دھتکارا جاتا ہے، واپس زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، دوسری دلیل یہ ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی 2 لاکھ سال پہلے تمام انسانوں کی روح پیدا کر دی گئی تھی۔ ابھی بہت سارے لوگ جو پیدا نہیں ہوئے، ان کی روحیں بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2 لاکھ سال پہلے پیدا کر دی گئی تھی۔ یہ بات حدیث رسول سے ثابت ہے۔ عزیزان محترم، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ حدیثوں کا، روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کافر آدمی کی روح جب جسم سے نکالی جاتی ہے تو عذاب کے فرشتے، درونی شکل والے فرشتے، کافر کی روح جسم سے نکال کر آسمان دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو وہاں سے اس کی روح دھتکاری جاتی ہے، اور وہاں سے پھر اس کی روح ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں، عذاب میں قید کر دی جاتی ہے۔ جبکہ جو نیک مسلمان ہیں، ان کی روحیں رحمت والے حسین فرشتے جسموں سے نکال کر آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی روح پھر جتنا جو نیک ہوتا ہے اس حساب سے مختلف آسمانوں پر ان کی روح رکھی جاتی ہے۔ اور جو عام مسلمان ہیں، ان کی روحیں جسموں سے نکال کر فرشتے زمین کے مختلف حصوں پر رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، تیسری بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا فوت شدگان سنتے ہیں؟ جب ہم قبرستان میں آتے ہیں تو قبر کے پاس ہم کچھ بولتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو آیا فوت شدگان ہماری گفتگو سنتے ہیں؟ اس بارے میں علماء بریلویوں کا، دیوبندیوں کا اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فوت شدگان قبر کے پاس والی گفتگو کو سنتے ہیں، جبکہ اہل حدیث لوگوں کا موقف یہ ہے کہ فوت شدگان نہیں سنتے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کسی آیت میں بھی یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان الموتى لا يسمعون، فوت شدگان سنتے نہیں ہیں، یہ کسی آیت میں نہیں آیا۔ اسی طرح کسی بھی حدیث میں یہ مفہوم نہیں آیا ہے کہ ان الموتى لا يسمعون، فوت شدگان سنتے نہیں ہیں، یہ مفہوم نہ کسی آیت میں آیا ہے، نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے۔ کسی حدیث میں فوت شدگان کے سننے کی نفی نہیں ہے، کسی بھی آیت میں فوت شدگان کے قبر کے پاس والی گفتگو سننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث کتاب الجنائز میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ میت اپنے قبر کے پاس آنے والے کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، میت اپنے قبر کے پاس آنے والے کے جوتے کی آہٹ سنتا ہے۔
یعنی معمولی آواز کو میت سن لیتا ہے، قبر کے پاس والی آواز کو۔ تو یہ اللہ کا جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ مطلب کرم ہوتا ہے فوت شدہ پر، کہ وہ من و مٹی کے نیچے بند قبر میں رہتے ہوئے قبر کے اوپر والے بندے کی گفتگو سن لیتا ہے، جوتے کی آہٹ تک سن لیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں حدیثیں سمجھنے کی، قرآن سمجھنے کی، اپنے عقیدے درست رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔